الرحیم۔ آج کے درس میں ہم تحریک ختم نبوت کا آغاز بیان کریں گے کہ تحریک ختم نبوت، تحریک تحفظ ختم نبوت کا آغاز کس طرح ہوا، کب ہوا اور کون کون سے علماء کرام نے اس تحریک کا آغاز کیا۔ تحریک ختم نبوت کا آغاز یکدم نہیں ہوا، بلکہ پس منظر میں جب پاکستان بن گیا تو مجلس احرار اسلام کے قائدین نے ملکی حالات کا بغور جائزہ لینے کے بعد جنوری 1949 میں یعنی 1949 میں سیاست سے دستبرداری کا اعلان کیا، اپنی جماعتی سرگرمیوں کو اسلام کی تبلیغ، اسلامی معاشرہ، اصلاحی معاشرہ اور تحفظ ختم نبوت کے اہداف تک محدود کر لیا، یعنی سیاست کو چھوڑا اور ختم نبوت کے تحفظ اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنے اوقات کو، اپنے آپ کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سیاسی میدان کو مسلم لیگ کے لیے کھلا چھوڑ دیا، اور تاکہ نوزائیدہ مملکت میں سیاسی بدامنی و محض آرائی کی بجائے امن و استحکام اور یکجہتی و اتحاد کی فضا پیدا ہو۔ یعنی ختم نبوت کے علماء کرام نے سیاست کو اس لیے چھوڑا کہ سارے ملک کے اندر ایک پارٹی کی حکومت ہو اور ایک قسم کے سیاسی لوگ ہوں تو اس سے ملک ترقی کرے گا، ملک کے اندر استحکام اور خوشحالی آئے گا اور بدامنی اور اختلاف کی فضا ختم ہو جائے گی۔ اس وقت کے سب سے بڑی حزب اختلاف مجلس احرار اسلام کے سیاسی محاذ کو چھوڑنے پر قادیانیوں کے سربراہ مرزا بشیر الدین محمود نے اس موقع کو غنیمت جانا اور سیاسی میدان خالی دیکھتے ہوئے پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کرنے کا دیرینہ منصوبہ زیر عمل لانے کا فیصلہ کیا۔ یعنی جب علماء کرام سیاست سے الگ ہو گئے تو قادیانیوں نے جب اس میدان کو خالی دیکھا تو پھر اس میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور اس کے لیے منصوبہ بنایا کہ اس کے ذریعے جب علماء سیاست میں نہیں ہوں گے تو ہم اس کے ذریعے اس نوزائیدہ مملکت خداداد پاکستان کو قادیانی اسٹیٹ بنانے میں کردار ادا کر سکیں گے۔ پاکستان کی وجود پر یہ پہلا وار تھا قادیانیوں کا جو آستین میں چھپے ہوئے دشمنوں نے کیا، یعنی قادیانیوں نے۔ چونکہ مرزا بشیر الدین 1948 میں بلوچستان کو، جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، بلوچستان کو قادیانی صوبہ بنانے کا اعلان کر چکا تھا، اور مرزا بشیر الدین نے کہا تھا محمود نے کہ میں بلوچستان کو قادیانی صوبہ بناؤں گا، لیکن الحمدللہ وہ نہ بنا سکا، اور اس کی قیادت میں قادیانی جماعتیں نہ صرف اندرون ملک اپنی سازشوں کے جال پہ لا رکھے تھے، بلکہ قادیانی وزیر خارجہ اس وقت کا پاکستان کا سب سے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان کے حساس منصب کی بدولت بیرون ملک پاکستانی سفارت خانے جناب حمید نظامی مرحوم کے بقول قادیانیوں کی تبلیغ کے مراکز بن چکے تھے، اس لیے کہ یہ سر ظفر اللہ خان جو تھا یہ ملعون، یہ قادیانی تھا، اور ان کے ذریعے مرزا بشیر الدین جو تھا وہ پاکستان کے اندر قادیانیوں کو اعلی عہدوں تک پہنچا رہا تھا۔ اور اسی طرح اس سر ظفر اللہ خان کی وجہ سے مرزا بشیر الدین نے پاکستان کے جتنے بیرونی ممالک کے اندر سفارت خانے تھے ان سب کو قادیانی تبلیغی مرکز میں تبدیل کر دیا تھا، وہاں سے قادیانیت کی تبلیغ و پرچار ہوتا تھا۔
اس لیے اب قادیانی پاکستان پر اپنی حکومت کے خواب دیکھنے لگے تھے۔ ان نازک حالات میں مجلس احرار اسلام کے دراندیش رہنماؤں نے تمام مکاتب فکر کو 3 جون 1952 کو کل جماعتی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر متحد کیا۔ یعنی تمام جتنے بڑے بڑے علماء تھے مکاتب فکر کے، ان سب کو اس مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے جھنڈے کے نیچے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، اور باقاعدہ تحریک شروع کرنے سے پہلے اپنے مذکورہ بالا 3 مطالبات مرتب کیے، جنہیں منوانے اور وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو قادیانیوں کی تمام سازشوں سے ثبوت اور دلائل کے ساتھ آگاہ کرنے کے لیے ان سے بار بار مذاکرات کیے۔ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے خواجہ ناظم الدین، یہ اگرچہ قادیانی نہیں تھا لیکن قادیانیت نواز تھا اور قادیانیوں کے زیر اثر تھا، لہذا ان سے بار بار ان 3 مطالبات کے اوپر مذاکرات کیے، لیکن حکمران طاقت کے نشے اور قادیانیت نوازی کی جوش میں اس قدر مدہوش تھے کہ انہوں نے مذاکرات کو مجلس عمل کی کمزوری سمجھا۔ یعنی مجلس احرار والے جو مذاکرات کرنا چاہتے تھے کہ یہ طریقہ جو ہے یہ صحیح طریقے سے حل ہو جائے اور حالات کنٹرول میں آ جائے، قادیانیوں کی سازش اور منصوبہ ناکام ہو جائے، لیکن خواجہ ناظم الدین اس مذاکرات کی دعوت کو مجلس عمل کی کمزوری سمجھ رہا تھا۔ مجلس عمل کا قیام عمل میں لانے کی وجہ یہ تھی کہ حالات کی سنگینی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ حکمرانوں کی بے حسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قادیانی وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان نے مئی 1952 کو کراچی میں قادیانیوں کی ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اسلام کو ایک سوکھے ہوئے درخت اور قادیانیت کو نعوذ باللہ خدا کے لگائے ہوئے پودے سے تشبیہ دے کر برسر عام اسلام کی توہین کا ارتکاب کر ڈالا۔ یعنی اس قادیانیوں کی جلسے میں، اس اجتماع میں اس ملعون نے برسر عام اسلام کا مذاق اڑایا اور اس کی توہین کی اور اسلام کو ایک سوکھے ہوئے درخت سے تشبیہ دی۔ سر ظفر اللہ خان کی اس ناپاک جسارت نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور عوامی جذبات کا لاوا ابلنے لگا، اور دوسری طرف مجلس عمل کے جائز ترین مطالبات کو حکومتی ایوان کے مسند نشینوں نے پائے حقارت سے ٹکرا دیا، اس لیے کہ حکومت میں جتنے بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے یا تو قادیانی تھے یا قادیانیت نواز افسران تھے اور قادیانیوں سے متاثر تھے۔ قادیانیوں کی اس اثر رسوخ کی وجہ سے مسند نشین جتنے بڑے بڑے تھے حکومتی سربراہ، حکومتی عہدوں پر بیٹھے ہوئے افسران نے اس کو قابل التفات نہیں سمجھا۔ 22 جنوری 1953 کو مجلس عمل نے اتمام حجت کے لیے دوبارہ وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سے کراچی میں پھر مذاکرات کیے، جس پر اس تہجد گزار خواجہ ناظم الدین نے جواب دیا کہ اگر میں آپ کے مطالبات مان لوں تو امریکہ ہمیں ایک دانہ گندم بھی نہیں دے گا۔ یعنی ایک طرف وہ تہجد کرتا تھا، اپنے آپ کو اتنا بڑا عبادت گزار سمجھتا تھا، اور دوسری طرف یہ خبیث قادیانیوں سے اتنا ڈرتا تھا اور امریکہ سے اتنا ڈرتا تھا کہ کہا اگر میں آپ کے مطالبات مان لوں تو کہا امریکہ ہمیں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں دے گا۔ اس کورے جواب کے باوجود مجلس عمل نے اپنے 3 نکاتی دینی مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت کو مزید 1 ماہ کی مہلت دی۔ مجلس عمل کی حکومت کو دی گئی 1 ماہ کی مہلت تیزی سے ختم ہوتی جا رہی تھی، لیکن حکومت
नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी कदम उठाने पर आमादा नजर नहीं आ रही थी, इसलिए कि हुकूमत जो था वो कादियानियों का असर रसूख उन पर आ चुका था, कादियानियों से मुतअस्सर था, अमेरिका का दबाव था, और लिहाजा कादियानियत नवाज थे, कादियानी मुराद उन्होंने लिए थे, लिहाजा वो नामूस रिसालत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कदम उठाने पर आमादा नजर नहीं आ रही थी। इस वक्त के मजलिस एहरार इस्लाम के सबसे बड़े अमीर हजरत अमीर शरीयत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की हिदायत पर मजलिस अमल के एक वफद ने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से ये मालूम करने के लिए मजीद एक दफा फिर मुलाकात की कि वो मजलिस अमल के मुतालबात के मुताल्लिक क्या रवैया इख्तियार करने का इरादा रखते हैं। यानी मजलिस अमल ने दोबारा ये कोशिश की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि वज़ीर आज़म साहब आप हमारे इस मुतालबात के मुताल्लिक कैसा रवैया रखते हैं, जिसके जवाब में वज़ीर आज़म हस्ब साबिक वादी किया कि मजलिस अमल के मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा सकते। 22 फरवरी को अल्टीमेटम की जो मुद्दत थी एक माह की वो खत्म हो गई, जिस पर 24 और 25 फरवरी 1953 की दरमियानी शब को मजलिस अमल के ज़ेर एहतमाम कराची में अज़ीमुश्शान तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें तमाम मरकजी कायदीन ने खिताब किया। कॉन्फ्रेंस की मंजूर करदा मुत्तफ़िका करारदाद के मुताबिक और अमन तारीख खत्म नबूवत का आगाज करने का ऐलान कर दिया गया, मगर 26-27 फरवरी 1953 की दरमियानी शब को दफ्तर एहरार इस्लाम कराची पर छापा मारकर मजलिस अमल के मरकजी कायदीन मरकजी रहनुमा सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सैयद अबुल हसनात कादिर रहमतुल्लाह अलैह, सईदजादा सैयद फैजुल हसन रहमतुल्लाह अलैह, ताजुद्दीन अंसवारी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना हामिद बदीवानी मरहूम समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। अगरचे पंजाब में भी मियां मुमताज दौलताना की वज़ीरत आला की खसूसी हिदायत पर बड़ी तादाद में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी था, लेकिन जब कराची में मरकजी रहनुमाओं की गिरफ्तारी की खबर पंजाब में पहुंची तो लोगों के जज्बात मुश्ताइल हो गए और एहतिजाजी जलसों जुलूसों और हड़ताल का न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। यानी मुसलमानों ने उस वक्त अपने कायदीन की गिरफ्तारियों पर एक न खत्म होने वाला सिलसिला जलसे जुलूसों का शुरू किया। मजलिस अमल लाहौर ने यह तय किया कि रोजाना 25 रजाकार गवर्नमेंट हाउस के सामने जाकर रजाकाराना गिरफ्तारी देंगे, लेकिन जब हजारों अफराद घरों से निकलते जुलूस के साथ ये रजाकार गवर्नमेंट हाउस की जानिब बढ़ते तो इन्हें रास्ते में गिरफ्तार कर दिया जाता, और जिस पर मजलिस अमल के रहनुमाओं ने हिकमत अमली के तहत तारीख का हेडक्वार्टर अहरार पार्क बिरून दिल्ली दरवाजा लाहौर से मस्जिद वजीर खान मुंतकिल कर दिया। उस जमाने का मुगल दौर का एक मस्जिद है, मस्जिद वजीर खान, उनके अंदर मुंतकिल कर लिया, मगर वहां जाने वाले रजाकारों पर पुलिस ने शदीद लाठी चार्ज की, जिससे आवाम की बड़ी तादाद जख्मी हुई और लातादाद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। 5 फरवरी 1953 को हुकूमती इमा पर फौज आ पहुंची और लाहौर शहर अमल कर्फ्यू की जद में आ गया, लेकिन इन कर्फ्यू के बावजूद भी मुसलमान ईमानी जज्बे की बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क मोहब्बत का सबूत देकर तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए अपने जान को कुर्बान करने के लिए घरों से निकल रहे थे और खत्म नबूवत जिंदाबाद कहने के जुर्म में फर्जंदान खत्म नबूवत पर डंडे बरसते रहे, गोलियों की बूछार होती रही और साक़ी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवाने सीनों पर गोलियां खाकर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए जाने कुर्बान करते रहे। 5 फरवरी 1953 को
گوال منڈی لاہور میں پولیس کے 2 افسروں نے مسلسل فائرنگ کر کے بے حساب افراد کو ختم نبوت کے پروانوں کو شہید کروایا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کا بقیہ حصہ بیان کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تاریخ ختم نبوت کا آغاز کس طریقے سے ہوا تھا، اور مسلمانوں نے اور ان کے رہنماؤں نے، علماء کرام نے تحفظ ختم نبوت کے لیے کیا کیا قربانیاں دی تھی۔ اس درس میں ہم نے اس کا کچھ حصہ بیان کر دیا۔